میں اب آنا چاہوں گا ایک بڑے عجیب مسئلے پہ, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں فائنل شو ڈاؤن کی, تو فائنل شو ڈاؤن ایک قیامت بھی تو ہے نا, قیامت نے بھی تو آنا نا, ایک تو فائنل شو ڈاؤن وہ بھی ہے, اور اس قیامت کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور بڑے واضح طور پر بتایا, اور ان نشانیوں میں سے نا کئی ایسی نشانیاں ہیں جو آپ کے اور میرے آنکھوں کے سامنے نظر آتی دکھتی ہیں ہمیں, اور پھر بھی ہمیں شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو احساس نہیں ہوتا کہ یار ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں آغاز کروں گا اپنی بات کا, لاسٹ ویک ہم نے ہیلووین کو ٹچ کیا تھا تھوڑا سا, ایک کچھ پکچرز میرے تک بھی پہنچی, اللہ معاف کرے جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی جو وائف ہیں بشرا بی بی, ان کی موکری کریٹ کی گئی. میں چاہوں گا ابھی اسکرین پہ بھی وہ امیجز دکھائیں. اللہ معاف کرے یاور اقبال نامی, جی تو یہ یاور اقبال نامی ایک ڈیزائنر ہیں جنہوں نے ان کا حلیہ اختیار کیا, اور جو کامنٹس تھے وہ تو میں پڑھ بھی نہیں سکتا فرینکلی, مطلب ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہم لوگ ڈسکلیمر ڈال کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ, تو جو انہوں نے ساتھ ریمارکس یا کیپشن لکھا تھا وہ تو میں یہاں پڑھ بھی نہیں سکتا. اتنی گندی باتیں, مطلب آپ سوچیں کہ آپ یہ چھوڑ دیں کہ پولیٹیکل اختلافات کیا ہیں, وہ بالکل سائڈ پہ رکھیں. اصل بات یہ کہ آپ ایک اسلامی شعار جو ہیں, جو اسلام کے سمبلز ہیں, اس کا جو ہے نا مذاق اڑانا, اس کے بارے میں ایک ریڈیکیولنگ ایٹیٹیوڈ شو کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے کے بعد کفر کر چکے. If you allow me, I would like to quote the whole ayah actually, because Allah said something very serious before that. So یہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے by the way, یہ آیت نمبر 65 and 66 ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے والا ان سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب, اور جب ان سے پوچھتے ہیں نا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو یعنی بریکٹ میں, تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو ویسے ہی ہنسی مذاق اور ویسے آئیڈل ٹاک کر رہے تھے. صحیح. اللہ آگے فرما رہے ہیں قل اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون, کہ تم اللہ پہ, اللہ کی آیات پہ اور اللہ کے رسول پہ, یعنی جو اللہ کی آیات, یہ دیکھیں نا, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں حجاب, صحیح مین اس میں جو کور ہے نا وہ حجاب تھا اصل میں, جو ان کا ڈریس ہے, ریگارڈلیس کہ بندہ کتنا ہی آپ کی نظر میں کرپٹ ہے, جو مرضی ہے وٹس ایور, ایک اسلامک شعار کو اڈاپٹ کیا ہوا ہے جو کہ ہر حال بہر حال جو ہے نا وہ قابل تعریف ہے بات, اور اس کو اللہ فرما رہے ہیں کہ کنتم تستہزئون, تم اللہ پہ, اللہ کی آیات پہ, اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے ہو. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم, یہ آپ نے جو کوٹ کی تھی کہ عذر مت بہانے نہ بناؤ, تم نے کفر کر دیا ہے ایمان کے بعد. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم تم میں سے بعض کو معاف کر دیں گے تو بعض کو عذاب بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیکس دس تھنگ ویری سیریسلی ایکچولی, اور قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو چیز جڑی ہوئی ہو, ہم مسلمانوں کو وی شوڈ اسٹے فار اوے فرام ٹرائنگ ٹو موک ریڈیکول. دیکھیں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ نبی کو حکم دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ یعنی اپنی ازواج کو بتا دیں اور جو مومنین کی جو خواتین ہیں ان کو بتا دیں, اور کہ یہ وہ اپنے اوپر جو ہے نا اوڑھنیاں لے لیں, یعنی اپنے آپ کو کور رکھیں اور سارا کچھ. تو یہ تو کوئی ایسی اس میں تو کوئی اختلاف رائے کا معاملہ ہی نہیں ہے نا کہ جہاں پہ دس از ون آف دی سمبلس آف اسلام اسپیشلی فار دا مسلم وومن. تو جب آپ اس کو موک کرتے ہو, چاہے کسی کا بھی نام لے کے آپ موک کریں, دا پوائنٹ از کہ آپ ایک یعنی دیکھیں نا ہمارے ایون دیکھیں فار ایگزامپل ہمارا کسی بندے کے ساتھ اختلاف ہے, لیٹ سپوز کہ وہ بندہ بہت لمبی داڑھی ہے اس کی, اور ہمارا اس کے ساتھ اختلاف ہے کسی بھی پوائنٹ پہ, چاہے وہ پولیٹیکل اختلاف ہو یا کوئی اس کی حرکتیں ایسی ہوں جو کچھ بھی ہو, تو آپ اس کا جو بھی مذاق اڑائیں گے نا وہ آپ اس کے حرکتوں کا تو مذاق اڑا سکتے ہیں. لائک فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی اس کا وہ کوئی کفریہ اسٹیٹمنٹس بول چکا ہے یا کوئی اس نے گندی بات ایسی کی ہے, اس کو تو آپ ریڈیکول کریں گے کہ یار تم نے کیا کیا ہے یہ, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اور دیکھو تمہاری داڑھی کیسی ہے, یعنی آپ اس کی داڑھی کا مذاق, یعنی اس چیز جو اس نے ایک چیز, چلو ہزار یعنی بری باتوں میں اگر ایک کوئی اس نے بات اسلام کی اڈاپٹ کی ہوئی ہے تو آپ اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے. ویسے آپ کہہ دیں کہ یار اس کی حرکتیں بہت فضول ہیں یہ وہ ہے, لیکن اگر آپ اس کی کسی بھی اسلامک جو چیزیں اس نے فالو کی ہوئی ہیں ان کا آپ مذاق اڑائیں گے تو پھر یہ وہی والی بات ہے کہ شاید کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا یہ فرما دیا ہے کہ ایسے لوگ جو مذاق کرتے ہیں ان کے بارے میں جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو جنت والے پوچھیں گے جہنم والوں سے ما سلککم فی سقر, کہ تم لوگوں کو کیا چیز جہنم میں لے گئی. تو اس میں نا 3-4 باتیں آگے وہ بتائیں گے کہ ہم کیا کیا ایسے کام کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم گئے. قالوا لم نک من المصلین, کہ ہم لوگ نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, نمبر 1. نمبر 2 ولم نک نطعم المسکین, ولم نک نطعم المسکین, کہ ہم مسکینوں کو کھانا ہی نہیں کھلایا کرتے تھے.
نمبر 3 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ کہ ہم مذاق کرنے والوں کے ساتھ مذاق کیا ایک کرتے تھے. ٹرانسلیٹر نے سوری ٹو جسٹ ایڈ سم تھنگ، ایک ٹرانسلیٹر نے اس کا یوں ٹرانسلیٹ کیا، کیونکہ عربی کے کبھی کبھار اردو یا انگلش میں ایگزیکٹ نہیں ہوتے نا، کہ ہم بکواس کرنے والوں کے ساتھ مل کے بکواس کیا کرتے تھے، یعنی کہ وہ جو کفار اور جو لوگ بھی کرتے ہیں، یعنی وہ ورڈ بھی فٹ ہوتا ہے اس میں. اور حتیٰ اتانا الیقین کہ یہاں تک کہ ہمیں موت آ پہنچے. سبحان اللہ. تو یہ ان کا حشر ہوگا، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ جو اسلام کی یعنی اسلام کے شعار کو یا آیات کو بہت ہلکا لیتے تھے. جب بھائی آپ کہہ رہے تھے نا کہ کسی شاعر پہ کرنا تو بہت غلط بات ہے، اور بہت کسی کی داڑھی پہ، کسی کے حجاب پہ جو کہ اسلام کا شاعر ہے. جب بھی میں تو یہ ہائی لائٹ کروں گا کہ ایون کسی مسلمان، ایون وہ بے شک گمراہ ہو آپ کی نظر میں، بے شک وہ غلط کام آپ کی نظر میں غلط ہے، کسی مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن سے دوسرے مومن کی عزت، وہ 2-3 چیزیں نا، جان، مال اور عزت محفوظ ہے. تو کسی کو آپ کسی کا مذاق اڑا نہیں سکتے آپ، یہ الاؤڈ ہی نہیں ہے. کعبہ سے زیادہ حرمت ہے اس چیز کی. آپ یہ دیکھیں نا، مطلب if you ask somebody کتنا ہی نان پریکٹسنگ ہو جائے، کتنا ہی دین سے دور ہو جائے، اس سے آپ یہ کہیں کہ یار تم کیا نعوذ باللہ کعبہ پر کبھی اسپٹ کر سکتے ہو، تو کہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اور اگر اس کو بتائیں کہ اگر کسی مسلمان کی تم بے عزتی کرتے ہو یا اس کا مذاق اڑاتے ہو اس طرح سے، تو یہ اس سے زیادہ خطرناک اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تو گناہ گاروں کے آنر کا اتنا خیال رکھتے ہیں، ہمارے گناہ کے ڈھانپتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے ایسے گناہ گار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے کتنے ایئرس تک ان کے گناہوں پہ پردہ ڈالی رکھا. بالکل. تو دیٹس پروٹیکٹنگ دیئر آنر. جب موسیٰ علیہ السلام والا واقعہ تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کون سا گناہ گار تھا جو 40 سال سے گناہ کر رہا تھا، تو اللہ نے کہا کہ یار اس کو میں نے ابھی تک 40 سال ایکسپوز نہیں کیا، وائی شوڈ ایکسپوز ہم ٹو یو ناؤ. تو اپنے نبی کو ایکسپوز نہیں کر رہے ہم یہاں پہ بیٹھ کے، لٹرلی وی ایکسپوز پیپل. ڈس آنر کرنا از جسٹ کوئی چھوٹی سی بات. ایٹ دا سیم ٹائم آئی وانٹ یو ٹو میک اے کریکشن ہیئر کہ جب ہم بھی بیٹھ کے لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ وائی از دیٹ نیسسری. آئی وانٹ یو ٹو اصل میں دیکھیں، جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یعنی کچھ لوگوں کے نا، یعنی ایسے لوگ جو کہ اسلام کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ دین کا تمسخر اڑاتے ہیں، یا وہ لوگ جو کہ بدعت اور اس قسم کے کفریہ اور شرکیہ چیزوں کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا ان کو بہت پروموٹ کرتے ہیں، یا وہی بیسکلی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جاتے ہیں، وہ بیسکلی نا آپ کی اس حرمت سے باہر نکل جاتے ہیں. یعنی وہ اس جو ان کے اوپر جو ایک سینکٹیٹی تھی نا، کہ ایک مسلمان کی جو سینکٹیٹی ہوتی ہے، وہ سینکٹیٹی سے باہر نکل جاتے ہیں. کیونکہ ایک بندہ یعنی جو اور اس میں آپ کو صحابہ کے کچھ واقعات بھی ملتے ہیں کہ جہاں پہ انہوں نے بھی جوابی کسی کے ساتھ کوئی بات کر دی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کچھ کہا تو انہوں نے بھی جواب میں کچھ کہہ دیا یا سخت بات کہہ دی. ہمارے مطابق وہ سخت بات ہوگی، لیکن دا پوائنٹ بینگ کہ یہ جو ہے نا، وہ جو ایک مسلمان کی ایک حرمت یا سینکٹیٹی ہے نا، وہ اس ٹائم تک برقرار ہے جب تک کہ وہ ایک تمیز کے دائرے میں ساری چیزیں کر رہا ہے. ہاں، جب وہ خود ایسا کانٹینٹ یا ایسی بات کرتا ہے جو کہ خلاف دین جاتی ہے یا خلاف شریعت جاتی ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایسی چیز جس میں قرآن کی آیات کا یعنی مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو پھر جو ہے نا یہ بندہ خود ہی اس نے اپنے اوپر سے وہ پروٹیکشن جو ہے وہ اتار کے رکھ دی ہے. بالکل یہی آیت ہے کہ آپ کو باہر ہی نکال دیا تھوڑی دیر کے لیے، اسلام سے باہر ہو گئے آپ. ڈوئنگ اٹ ان پبلک اس طریقے سے کرنا تو وہ تو بالکل ایک بہت بڑے فتنے کا باعث ہے نا. دین یو ہیو ٹو کال دیٹ پرسن آؤٹ ان پبلک ایز ویل. اچھا، پھر اس میں ایک اور بہت غیر اخلاقی چیز جو کہ مسلمان ایز اے مسلمان بھی اور ایز اے ہیومن بھی ون شوڈ نیور ڈو، کسی کی وائف کو کا آپ یہ بھی نہیں خیال کر رہے کہ وہ کسی کی وائف تو ہے. مطلب کس لیول پہ ہم، کس لو پہ چلے گئے ہم. آپ نے جب بھی بات کی تھی یا شروع کیا تھا نا اس طرف بات کرنا کہ قیامت اور جو فائنل شو ڈاؤن ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ بخاری حدیث نمبر 80 کہ یعنی مس گائیڈنس، اگنورنس، اور اس میں بہت ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں. آخری جب وقت آنے والا ہوگا، قیامت کا وقت ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ دین یعنی علم اٹھ جائے گا. یہ اس کی نشانی ہے کہ ہم وی ہیو ریچ دیٹ لو کہ ہم نہ یہ خیال کر پا رہے ہیں یار یہ اسلام کا شاعر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ ہے. نمبر 2، ہم یہ بھی نہیں کر سک رہے کہ کسی مسلمان کا استہزاء کر رہے ہیں، اللہ کو بہت سخت ناپسند ہے، آپ اپنے آپ کو بہت ڈینجر میں ڈال رہے ہیں. نمبر 3، کسی کی وائف کا بھی خیال نہیں کر رہے ہم، یا کسی کی وائف ہے وہ. پھر اس میں یہ بھی دیکھیں کہ اس کو بہت سارے لوگ نا، کچھ کافی کرٹیسزم بھی آیا ہے الحمدللہ، لیکن بہت سارے لوگ اس کو ایسے ہی لے کے اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو اینٹی عمران خان ہے، ہم تو کسی پولیٹیکل نہیں ہیں، we're not talking about this on political grounds, you know. تو وہ اس مد میں لے کے اس کو اچھال رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی چونکہ وہ خلاف ہیں، تو either they are not talking about it or they are spreading it further.
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ علم اٹھ جائے گا, جہل ہی جہل ہوگا, ظاہر ہوگا. اور آخری پارٹ یہ ہے اس حدیث کا کہ اعلانیہ شراب پی جائے گی, اور زنا, سیکشول انٹرکورس, سیکشول ڈیڈز جو انٹر مکسنگ اس طرف, جی illicit زنا, اور اس میں یہ ٹرانسجینڈر یہ سب کچھ آ جاتا ہے, وہ بہت پھیل جائے گا. بخاری حدیث نمبر 80. سبحان اللہ. جہالت کی پریویلنس ہوگی, اگنورنس اور مس گائیڈنس. Actually, we need to keep our mouths shut when it's about talking about your against your Muslim brothers and sisters, you know. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میری امت کا کنگال شخص کون ہوگا, بینکرپٹ شخص. تو انہوں نے یہ بتایا کہ قیامت کے دن یہ وہ شخص آئے گا جو بڑا نیک شخص ہوگا, بڑے پہاڑ لے کے آیا ہوگا, پاس پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے, ٹھیک ہے, اور اپیرنٹلی وہ جنت میں جا رہا ہوگا, ٹھیک ہے. تو پہلے وہ لوگ آنا شروع ہوں گے جس کا انہوں نے اس بندے نے حق کھایا ہوگا, یعنی اس کے خلاف زبان درازی کی ہوگی, چغل خوری کی ہوگی, یا ایسے ہی موکری کی ہوگی فار ایگزامپل. تو اس وقت کرنسی تو آپ کی کوئی نہیں ہوگی نا, اس وقت آپ کی کرنسی جو ہے وہ آپ کے اعمال ہیں. تو اس بندے کی جو نیک ڈیڈز ہیں وہ ان بندوں کو ٹرانسفر ہوتی رہیں گی, حتیٰ کہ اس کے وہ سارے پہاڑ جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے, اور لوگ جو ہیں وہ پھر بھی آنا ختم نہیں ہوں گے جن کی مثال کے طور پہ جن کا مذاق اڑایا تھا. تو اس کے پاس اب کیا رہ جائے گا, اس کے پاس کوئی کرنسی نہیں ہے. تو ان لوگوں کے گناہ جو ہیں اس بندے کو ٹرانسفر ہونا شروع ہوں گے, اور وہ اس کا اکاؤنٹ اتنا بڑھ جائے گا کہ ایونچولی وہ شخص جہنم میں پھر وارد کر دیا جائے. میں ایک اسکالر کو سن رہا تھا, وہ اس کی ایکسپلینیشن میں بتا رہے تھے کہ امیجن ٹیکنگ سم ونز زنا آن یور اکاؤنٹ, سم ونز گریو شرک آن یور اکاؤنٹ, کسی کا کوئی بہت بڑا قتل کرنا, یو ٹیکنگ اٹ آن یور. اور یہ تو اس شخص کی بات ہے عمر بھائی جو بڑا نیک بندہ ہے, جس کے پاس پہاڑ ہیں نیکیوں کے. اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی ڈس اوبیڈینس میں گزار دی, اس کے پاس تو کوئی اکاؤنٹ نہیں ہوگا. بینکرپٹ تبھی تو بینکرپٹ کہا نا, وہ بیکاز اب زندگی اس نے تو دنیاوی طور پہ بھی اس نے اس طرح حرام کاموں میں وہ ٹیکنیکلی وہ نہیں کر سکا, بالکل, تو اپنی طرف سے تو نیکیاں ہی کرتا رہا. اینڈ یو نو دیٹس وائی یو نو یہ جو ہم بڑے میجر گناہ, یہ غیبت, چغلی جو ان کا آپ نے بھی ذکر کیا نا, انفارچونیٹلی نا اب یہ ہو گیا کہ یہ اتنی اوپنلی ہو رہے ہیں, اور مطلب کیجولی ہو رہے ہیں, ہم سو کیجول نا کہ وی ڈونٹ تھنک کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں. That's right. اینڈ اٹس سو سیڈ کہ جس طرح یہ موکری ہے نا کسی انسان کی, آپ موکری اتار رہے ہیں, مطلب آپ یہ چھپ کے بھی کر رہے ہیں نا تبھی غلط ہے. یو ڈوئنگ یو نو میکنگ فن آف سم ون بیہائنڈ دیئر بیک, اور آپ چار بند کمرے میں بھی کر رہے ہیں تبھی گناہ ہے, میجر گناہ ہے. اور آپ اوپنلی کر رہے ہیں پبلک, یہ مطلب کس لیول پہ جا چکے ہیں کہ ہم لوگ وی کانٹ ڈفرینشیٹ بٹوین بیسک ایتھکس اور اتنے بڑے بڑے, مطلب ایوری تھنگ از سو انٹرمنگلڈ. آئی تھنک دا گڈ تھنگ دیٹ کیم آؤٹ آف دس واز کہ اس کا بہت ہیوی بیک لیش آیا, اور پیپل ور ناٹ ہیونگ اٹ. تو الحمد للہ یہ مجھے خوشی ہوئی دیکھے کہ کم از کم ہماری قوم جو ہے اس کا جو ایمانی درجہ حرارت ہے اس لیول پہ تھا کہ دے کالڈ اے اسپیڈ, اور انہوں نے کہا کہ نو دس از گوئنگ ٹو فار. اینڈ آئی تھنک چاہے کوئی بھی پولیٹیکل آپ کی لیننگز ہوں, دین اسلام تو دین اسلام ہے نا, ہمیں نا اصل میں یہ جو پارٹی بازیاں ہوتی ہیں نا کہ جی یہ پارٹی وہ پارٹی, فورگیٹ اباؤٹ دیٹ. آپ یہ دیکھا کرو کہ کوئی بھی پارٹی کا بندہ اچھی بات بھی کر سکتا ہے اور کوئی پارٹی کا بندہ بری بات بھی کر سکتا ہے. آپ یہ دیکھا کرو کہ اس کی بات جو ہے وہ کس حد تک قرآن و سنت کے پیمانے پر جو ہے نا اتر رہی ہے پورا. اگر تو وہ صحیح بات کہہ رہے تو آپ ایکسیپٹ کرو یار, چاہے آپ کے خلاف ہی بات کی ہو, اور اگر وہ بات آپ کو لگتا ہے کہ جو ہے نا خلاف شریعت ہے, چاہے میری پارٹی کو, تمہاری پارٹی کو, کسی اور پارٹی کو, ڈزنٹ میٹر, آپ کو کہنا چاہیے کہ یہ بات غلط ہے.